مسعود ہو گئے یا اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں ڈینائل، ان سب کے بارے میں ایڈمٹ بھی کر لیں گے تو یہ تو پازیٹیو ہو گیا، یہ تو پازیٹیو ہو گیا. اور نیگیٹو یہ ہوا کہ جس طرح ان کے اوپر فیک سٹوریز بنائی گئیں اور ٹیررزم کے چارجز لگائے گئے. کس کے اوپر؟ کہیں خدا نہ کرے ان 11 مسنگ پرسنز. آپ کہہ رہی فیک چارجز ہیں؟ فیک چارجز ہیں بالکل، اس لیے کہ وہ لوگ تو رہا ہو رہے تھے. دیٹ ڈے واز دیئر ریلیز ڈے. ان کو ٹیررزم یا ان کے جو ساتھی سپورٹ ان کے ساتھی بھی تھے تو ان کے ساتھی انہیں گھر سے لے جا سکتے تھے، وہ گھر ہی تو جا رہے تھے. اچھا یہ گھر میں ان کی دیگیں پک رہی تھیں. اچھا یہ آپ انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کریے. ناظرین ہمارے ساتھ احمر بلال صوفی صاحب ہیں، انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے جو قانون ہے ان پر ایک جناح انسٹیٹیوٹ، ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے، اس ساتھ مل کے انہوں نے ایک پیپر بھی تیار کیا ہے کہ قانون آیا جو ہیں اینٹی ٹیررزم کے وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، مضبوط ہیں یا نہیں ہیں ٹیررزم کو ٹیکل کرنے کے لیے. السلام علیکم احمر بلال. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ آپ نے گفتگو سنی جو اسٹوڈیو میں ہو رہی تھی، اور آپ نے سنا کہ آمنہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ جو کیسز بنے تھے ان 11 لوگوں کے خلاف وہ صحیح نہیں تھے کیونکہ کورٹ نے ان کو بری کر دیا تھا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو بھی ابھی تک انفارمیشن میڈیا میں آئی ہے زہرا، اس میں تو یہی ہے کہ ان پر ایلیگیشنز تو بہت زیادہ تھے لیکن کورٹ کے سامنے سفیشینٹ ایویڈنس نہیں آ سکی، اور کورٹ کی ججمنٹس کی جو رپورٹ میڈیا میں آئی ہیں اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ پروسیکیوشن یا تو ایویڈنس لا نہیں سکی، اور اگر تھی تو وہ اس طرح سے کورٹ میں نہیں آ سکی کہ اس کی بنیاد پر کورٹ جو ہے کنوکشنز کو اپ ہولڈ کرتے. اسی لیے یہ ہائی کورٹ تک سے بری ہوئے اور اس کے بعد بھی پھر معاملہ آگے بڑھا. لیکن بہرحال جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے وکلا ہیں انہوں نے جو آج موقف لیا ہے ان کا ورژن کچھ اور ہے. وہی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق خطرناک لوگوں سے ہے، یہ ہارڈن ٹیررسٹ ہیں. اب یہ ورژن بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور میٹر چونکہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو غالباً سپریم کورٹ اس وقت ان فیکٹس کو جن کا تعلق پرانے کیسوں سے ان کا تو ایگزامن نہیں کرے گا، تو وہ آگے والے معاملات کو دیکھے گا کہ اب آن ورڈ جب یہ لوگ اکاؤنٹ فار ہو گئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سلوک ان اکارڈنس ود لا ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے سپریم کورٹ جو معاملہ ہے اس کو اس نظر سے غالباً دیکھے گا. اچھا یہ بتائیے جنرل صاحب کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اگر آپ ایک منٹ کے لیے یہ ازیوم کریں کہ جو آج کہا ہے ان کے لائر نے، ایجنسیز کے لائر نے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ازیوم کریں تو اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سارا جو جیسے آسمہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، آمنہ صاحبہ کہ ایویڈنس تو کوئی آیا ہے نہیں، تو آپ کا آرمی سے تعلق ہے. ناظرین ہم نے کوشش کی تھی تمام فارمر جو ہیں ایجنسی ISI کے ہیڈز ان سے ریکویسٹ کریں کہ پروگرام میں آئیں، لیکن کوئی آیا نہیں. اس وجہ سے قیوم صاحب آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ پھر یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے نا، واٹ از دا پرابلم؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ویری ریسنٹلی جو ہے نا انٹرنیشنل آپ کا کرائسس گروپ ساؤتھ ایشیا سے ڈائریکٹر، ان کی بھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے ہمارا کرمنل جسٹس کا وہ ٹوٹل ڈس فنکشنل ہے اور وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے کیسز ماضی میں بھی، میں جب آرمی میں تھا تو مجھے میرے نظر سے آتے تھے کہ نارمل کورٹس میں ایویڈنس نہیں ہے، انویسٹیگیشن فالٹی ہے، پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ جن کے اوپر پوٹنٹ ان کے پاس پتہ ہے کہ یہ انوالو ہے اس قسم کے کیسز میں، سپائنگ کنٹری کے خلاف کر رہا ہے، اینٹی اسٹیٹ اس کے اوپر ہے، فوج کی کسی ایک پرسن کے ساتھ پرسنل اینیمیٹی تو نہیں ہے نا، یا ان ایجنسیز کی بھی کوئی پرسنل اینیمیٹی نہیں ہے، نہ ہی کوئی دوسرا گروپ ہے ان کے خلاف پچ ہوا جو یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے ان سے بدلہ لینا ہے اور ان کو پکڑ کر، نہ ہی یہ پاکستان کے ادروائز کو کسی دشمن کنٹری کے ایجنٹس ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے اور ایجنسیز نے کیا ہوا ہے، طریقہ واردات غلط ہے، جو ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سسٹمز اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ لیگلی اور قانونی طور پہ کور ہو کے ایویڈنس نہیں شیئر کر سکتی ایجنسیز ود دا کورٹ، مطلب آپ کہہ رہے ہیں ابھی کریں گی نا، ابھی جب یہ 11 بندوں کا انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس ہیں تو جسٹیفائی کریں گے نا، ادروائز یہ پھر عدالت سے بری ہو جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ریئلسٹکلی ان ڈیپتھ یہ دیکھنا ضروری ہے. انہوں نے تو کورٹ صاحب یہ کہا ہے کہ ہم جو لائر ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہم کریں گے اور طریقے سے کریں گے. نسیم زہرا صاحبہ، ویسے
آپ نے اس مسنگ پرسنز کے ایشو پہ آپ نے بڑے پروگرام کیے اور ہماری جتنی بھی باقی میڈیا کے چینلز ہیں انہوں نے بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں آپ ہی کے پروگرامز کی وجہ سے یا ہم جیسے لوگوں کے یا ہم جنجوا کے جیسے لوگوں کے یا کامران شفیع صاحب اور بڑے ہیں کہ ہم لوگوں کی چیخ و پکار کے بعد اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں سپریم کورٹ بار کا صدر تھا اور ہماری ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ تھی. آمنہ جنجوا صاحبہ نے مسنگ پرسنز کے حوالے سپریم کورٹ کے مین گیٹ کے باہر کیمپ لگایا ہوا تھا. جتنے بھی مسنگ پرسنز کے جو لوگ تھے ان کے پورے والدین یہ سارے آئے تھے، بلوچستان سے بھی لوگ آئے تھے. تو میں بیسٹ سپریم کورٹ کے صدر کے اپنی پوری باڈی کے ساتھ میں ان کے ساتھ 2 گھنٹے اس کیمپ میں بیٹھا. اس وقت بھی میں چیختا رہا، یہ بھی چیختے رہے. تو بہرحال آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا قدم ہے اور ہمیں سپریم کورٹ کو اس معاملے میں سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری والی جو بات ہے وہ آگے گئی. تھوڑی سی ایک چیز اور، یہ جو آپ نے فوٹیج دیکھا ہے یہ بڑی، یہ سارے جو لوگ ہیں متاثر لوگ ہیں اور ان کے گھر میں یقیناً یہ بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، بڑی ان کو تسلی ہوگی. اس فوٹیج میں تھوڑی سی کمی جو تھی اور بڑی وہ بلوچستان کے فوٹیج، وہاں یہ روز کا ایک آپ میں نہیں بلوچستان کی پریس کلب کی بھی فوٹیج تھی. آج انفیکٹ ہم نے تو اتنا اپڈیٹڈ لیا وہاں روزانہ آپ اخبارات. نہیں تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کمی نہیں ہے، ہمیں بلوچستان کی فوٹیج تھی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے، بالکل سب سے بڑا ایشو ہے، وہ مسنگ پرسنز. اچھا مسنگ پرسنز، اب کسی کو آپ ٹیررسٹ کے حوالے سے یہ تو کوئی جواز نہیں آپ مجھے اٹھا کے لے جائیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور میں 6 مہینے تک میرا کوئی پتہ ہی نہیں چلا. اچھا یہ ٹھیک ہے، میں کامران آپ پہلے ہم واپس آئیں گے کیونکہ میرا خیال ہے کہ بلوچستان اور جو دہشت گردی کے حوالے سے دو مختلف، ہم دونوں پر بات کریں گے. نہیں میں ان میں تفریق پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں سارے ملک کا، مگر مینلی کیونکہ بہت زیادہ لوگ بلوچستان کے ہیں. اب تو وہاں صورتحال ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اب تو آدمی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ آدمی زندہ نہیں آتا. کامران یہ بتائیں نا، اگر آج والے اس پہ چلیں، جو آج جو کیس سامنے آیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کورٹ مارشل ہوگا، مطلب آرمی کا جو ہے کورٹ اس کے تحت ان کو ٹرائی کیا جائے گا. تو مجھے تو لگتا ہے نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ آرمی کے کورٹ کی بجائے ان کو ایک نارمل سپریم کورٹ میں ٹرائی ہونا چاہیے. نہیں، سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہونی چاہیے. اگر ان کو، اگر حکومت نہیں سمجھتی کہ وہ ٹھیک تھا، سمجھتی ہے کہ وہ نہیں ٹھیک تھا فیصلہ ہائی کورٹ کا اور ٹرائل کورٹ کا، تو وہ اپیل کر سکتی ہے سپریم کورٹ میں. ڈبل جیپڈی کے تحت فوج بالکل ایک FGCM فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نہیں کر سکتی. ڈبل جیپڈی دے کی ناٹ بی چارجڈ آن دا سیم چارجز. اور کون سے چارج؟ ناظرین کو بتائیں. ڈبل جیپڈی مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک دفعہ آپ چارج ہو چکے ہیں اور اس میں آپ بری ہو چکے ہیں تو اس پہ آپ ایک اور کورٹ، پاکستان کی فوج ہے نا، یہ کوئی مار سے تو نہیں اتری فوج، ہماری فوج ہے. تو MPML ہمارا لا ہے پاکستان کا، اس میں نہیں ہو. ایک بات میں کہہ دوں جو جنرل صاحب نے کہی کہ اس میں کوئی جو ہماری پروسیکیوشن ہے وہ غلط ہے. دیکھیے بات یہ ہے، اور یہ ایک بڑے سینئر پولیس افسر نے مجھے بتائی تھی کہ جب بندہ ایک اریسٹ ہوتا ہے، چاہے پولیس کرتی ہے چاہے کوئی اور، وہ کچھ 6-7 مہینے کے لیے غائب ہو جاتا ہے. اس میں خفیہ ایجنسیز اس کو کویسچن کرتی ہیں، چاہے اس کو استعمال کرتی ہیں، اس کے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ 3, 4, 5, 6, 7 مہینے کے لیے 2 سال کے لیے غائب ہو جاتا ہے. میرے بھائی بھی غائب ہوئے. اس کے بعد وہ آ کے پولیس کو پکڑا دیتے ہیں یہ خفیہ ایجنسی والے اور کہتے ہیں جی ان کو آپ ٹرائی کریں. ٹرائی کیسے کریں؟ پہلے دن یہ بتائیں گے، یہ وکیل ہیں یہ بتائیں گے، پہلے دن وکیل جو صفائی کا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 سال یہ کہاں رہا ہے بندہ. سب سے پہلا کوشچن، پہلا دن کورٹ جو ہے پہلے دن یا پہلے ہفتے میں یا پہلے مہینے میں اس کو بری کر دیتا ہے کہ بھئی وہ رہا کہاں ہے. نہ اس پہ کوئی ریمانڈ تھا، نہ اس پہ کوئی پولیس اسٹیشن میں تھا، نہ کسی جیل میں تھا، نہ کسی تفتیش کے نیچے تھا. وہ تو کسی ڈارک جیل میں جو خفیہ ایجنسیز ہیں ہوں گے کہیں، مجھے نہیں پتا. تو اس لیے یہ غلط ہے کہنا کہ جی سول جو ہے حکومت اس کے کام نہیں چلتے. رہی بات جو بہن کہہ رہی ہیں، بہت سال سے یہ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. جب یہ جوڈیشری کا ریسٹوریشن ہوئی، پہلی دفعہ مجھے وہاں یہ ملی جب یہ چیف جسٹس صاحب کے لیے اس کے لیے ہم باہر آتے تھے. تو میں تو صرف یہ کہتا ہوں، ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خدا را
اگر ان کے خاوند، ان کے بھائی، ان کے جو بھی ڈسپیئرڈ ہیں اگر کہیں ہیں تو ان کو یہ تو بتا دیں کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، بھئی مسعود جنجوعہ ٹھیک ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ اب فون پہ بات کر لیں. یہ کیا ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں یعنی اڑ گئے وہ. بتا تو دو، کچھ تو بتاؤ. انہوں نے مجھے وہ چھوڑ دیں آپ، وہ ایگزیکٹلی چارجز بتائیں کیا. اگر 5 ایئرز کا کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے، بیٹا جو ہے بات تو کر لیں اپنے باپ سے. یہ کیا تماشا ہوا کہ 5 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، غائب ہیں لوگ. پیرنٹس دونوں ڈیتھ بیڈ پہ ہیں. کوئی بات ہے کوئی انسانیت ہونی چاہیے. احمر آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو یو ٹرائی ٹو ورک آن دس فرام دی ادر سائڈ کہ ویکنیس ہے لا میں ایویڈنس کے حوالے سے، چونکہ ایویڈنس پرووائڈ نہیں کر سکتے، یہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے شاید ایجنسیز کو، لوگوں کو ٹو ہولڈ دیم بیک. دوسری طرف آپ قانون سے بھی واقف ہیں، ملک کے آئین سے بھی واقف ہیں، تو یہ جو تضاد ہے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیے نسیم، ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ چاہے کوئی بھی نیشنل سیکیورٹی کمپلشن ہو، یو ہیو ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا. قانون سے بیونڈ آپ کوئی ایکشن نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن، آئین سب کچھ کلیئر ہے. اب رہ گئی بات کہ اگر آپ کو سسپیشن ہے کہ کچھ لوگ ٹیررسٹ ہیں، آپ ان کو گرفتار کرنا ہے، تو گرفتار کرنے کے بعد آپ پولیس کو، ایون اگر انٹیلیجنس اور پولیس کے درمیان جو کوآپریشن ہے اس کو پراپرلی لیجیٹمائز ہونا چاہیے. اور وہ کوآپریشن مسٹ میک شور کہ اگر انٹیلیجنس کے پاس ذرائع زیادہ ہیں اور وہ کچھ ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے تو اس کو ایڈمیسیبل ایویڈنس میں کنورٹ کرنے کے لیے پولیس کی جوائنٹ ٹیمز کی فارمیشن ضروری ہے. اور اسی طرح آپ نے ٹائم دینا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو. وہ بیسک شخص ہے جو جینون انویسٹیگیشن کر کے جو پروف، دستاویزات، ایویڈنس، شہادت کلیکٹ کر سکتا ہے. ایک عام آئی او پر اتنا پریشر ہوتا ہے، اتنا کام کا پریشر ہوتا ہے، ہر شخص اس کو انسسٹ کرتا ہے کہ فوراً کیس کا چلان جلد از جلد فائل کر دو. اور وہ یک تنہا جو آدمی ہے وہ بیسیکلی پھر اس کے بعد پریشر میں ییلڈ کر کے ایک ہاف بیک چلان کورٹ نے پریزنٹ کر دیتا ہے. یہ تو آپ بات کر رہے ہیں احمد، ایک جو جنرل ایشو ہے، اس پوائنٹ پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک لے کے ناظرین پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور اس بات پر فوکس رکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا فینومینا ہے کہ مسنگ پرسنز ہونے کیوں چاہیے. اگر چارج ہے تو آپ لگائیں پہلے دن، بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.